صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دے قاری قرآن محمد حسن صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس کا آغاز کلام ربانی سے فرما رہے تھے. جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے سے معدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم مسجد میں فرش ضبط تشریف لیا. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں محمد حاشر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش نظر سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا صلاح وسلم صلوات. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درا شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا جھولا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے. اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے. سامنے آئی جو رملہ سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی. مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی. جب ہنسا حاکم کوفہ جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بیوی. کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بیوی. ہند نے آ کے جو پوچھا ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے
خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشانہ اٹھا، باپ کا لاشانہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، آ کے دادی نے اٹھایا، آ کے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ صلوات۔ یہ تھے محمد حاشر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے نو پیش فرما رہے تھے۔ میں گزاروں جناب حسن رضی صاحب سے کہ میرے پر تشریف لیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کرنے سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سن کر استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاً ایک مطلب ایک شعر، اس کے بعد دو مطلب تین چار شعر مطلب پیش کرنا دیکھے گا بھائی، کہ ان کے دیدار کی پوری میری حسرت ہوگی، ان کے دیدار کی پوری میری حسرت ہوگی، جاؤں گا قبر میں مولا کی زیارت ہوگی، ان کے دیدار کی پوری میری حسرت ہوگی، ان کے دیدار کی پوری میری حسرت ہوگی، جاؤں گا قبر میں مولا کی زیارت ہوگی۔ شعر بس ہے سلسلے کا آپ کہ جاؤں گا قبر میں مولا کی زیارت ہوگی۔ کتنا مضبوط شعر سنیے گا کہ کتنا مضبوط ہے قرآن سے رشتہ اس کا، کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے قرآن سے رشتہ اس کا، سر قلم ہو کے بھی نیزے پہ تلاوت ہوگی۔ کتنا مضبوط ہے قرآن سے رشتہ اس کا، کتنا مضبوط ہے قرآن سے رشتہ اس کا، سر قلم ہو کے بھی نیزے پہ تلاوت ہوگی۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دو مطلب بس آخری کلام میں تین چار شعر مطلب خاص طور پہ شامل بھائی کہ میں نے ایک عنوان لکھا زندگی کا تذکرہ، میں نے ایک عنوان لکھا زندگی کا تذکرہ، پھول بولے ہوگا اصغر کی ہنسی کا تذکرہ، میں نے ایک عنوان لکھا زندگی کا تذکرہ، پھول بولے ہوگا اصغر کی ہنسی کا تذکرہ۔ یہ حسن مطلب خاص طور کہ پھول بولے ہوگا اصغر کی ہنسی کا تذکرہ، عین فطرت ہے حسین ابن علی کا تذکرہ، عین فطرت ہے حسین ابن علی کا تذکرہ، خواب میں بھی ہم نہیں کرتے کسی کا تذکرہ، عین فطرت ہے حسین ابن علی کا تذکرہ، عین فطرت ہے حسین ابن علی کا تذکرہ، خواب میں بھی ہم نہیں کرتے کسی کا، بس دو تین شعر ہیں، خواب میں بھی ہم نہیں کرتے کسی کا تذکرہ، 5 12 اور 14 میں وہ ربط خاص ہے، 5 12 اور 14 میں وہ ربط خاص ہے، ایک کا کیجئے تو ہوتا ہے سبھی کا تذکرہ، 5 12 اور 14 میں وہ ربط خاص ہے، 5 12 اور 14 میں وہ ربط خاص ہے، ایک کا کیجئے تو ہوتا ہے سبھی کا۔ یہ مجلس جو ہے مسجد میں منعقد ہے، پیش کر رہا ہوں کہ ایک کا کیجئے تو ہوتا ہے سبھی کا تذکرہ، مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، ہے نگینوں کی چمک میں جوہری کا تذکرہ،
مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، ہے نگینوں کی چمک میں جوہری کا تذکرہ، مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، ہے نگینوں کی چمک میں جوہری کا. بس آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، ہے نگینوں کی چمک میں جوہری کا تذکرہ. کہ ہر صدی، شعر خاص طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ہر صدی لکھ کر گئی ہے پھر بھی سادہ ہے ورق، ہر صدی لکھ کر گئی ہے پھر بھی سادہ ہے ورق، کس قدر تشنا ہے تیری تشنگی کا تذکرہ. ہر صدی لکھ کر گئی ہے پھر بھی سادہ ہے ورق، ہر صدی لکھ کر گئی ہے پھر بھی سادہ ہے ورق، کس قدر تشنا ہے تیری تشنگی کا تذکرہ. کہ مسجدوں کو دیکھیے تو یاد آتے ہیں حسین، ہے نگینوں کی چمک میں جوہری کا تذکرہ. میں محمد وآل محمد تھا. بہت بہت شکریہ. ایک مطلع چند اشعار شہزادی کونین کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک نعرہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ زمین زہرا کی ہے، یہ آسمان زہرا کا ہے، یہ زمین زہرا کی ہے، یہ آسمان زہرا کا ہے. او کیا زمین کیا آسمان، سارا جہاں زہرا کا ہے. کیا زمین کیا آسمان، سارا جہاں زہرا کا ہے. او میں اگر لفظ سمیٹوں تو یہ کہہ سکتا ہوں میں اگر لفظ سمیٹوں تو یہ کہہ سکتا ہوں میں، سب یہاں زہرا کا ہے، سب کچھ وہاں زہرا کا ہے، سب یہاں زہرا کا ہے، سب کچھ وہاں زہرا کا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے میں سمجھتا ہوں یہی، کوئی مانے یا نہ مانے میں سمجھتا ہوں یہی، مرتبہ اب تک نگاہوں سے نگاہ زہرا کا ہے، مرتبہ اب تک نگاہوں سے نگاہ زہرا کا ہے. وہ مٹ گیا زہرا کے بیٹوں کو مٹانے جو بڑھا، مٹ گیا زہرا کے بیٹوں کو مٹانے جو بڑھا، آج بھی زندہ زمانے میں جوان زہرا کا ہے، آج بھی زندہ زمانے میں جوان زہرا کا ہے. آخری پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں.
کہ منزلت فقہائے دین کی گھٹ سکے ممکن نہیں، منزلت فقہائے دین کی گھٹ سکے ممکن نہیں، اے جہاں والوں سنو یہ کارواں زہرا کا ہے، اے جہاں والوں سنو یہ کارواں زہرا کا ہے، یہ زمین زہرا کی ہے۔ تمام کرام سے مدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرام مسجد میں فرش ادب تشریف لے آئیں، مولانا ناظم عمر ہونے جا رہے ہیں۔ اب میں بڑی احترام سے ملتمس ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سلمان عسکری صاحب قبلہ سے ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بذات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرومہ و مغفورہ کے لیے سوال فرما۔ سمر آرا صاحبہ بنت تصدق حسین صاحب، اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احیاء سبعین دین اسرات المستقر لازین علیہم الاسلام سماج لنبی علی وفا و نحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سماج لنبی صلی اللہ علیہ فاتحہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین احیاء سبعین دین اسرات المستقر لازین علیہم الصالحین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزاں، ایک مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، لیکن اس وقت ذرا سا ہم نے پرانی سنت اور طریقے سے الگ رخ اختیار کرتے ہوئے
پیغمبر اسلام کی ایک ایسی حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں پیغمبر نے عزاداری سے، حسینیت سے، محبت سید الشہداء سے متعلق ایک ایسی حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو ہمارے عزادار ہونے کا سب سے بڑا جواز ہے اور دشمنان عزا کے لیے سب سے بڑا جواب ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے جتنی مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جو صدائے یا حسین سے گونجتا نہ ہو، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں امام حسین کی عزاداری نہ ہوتی ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں صدائے یا حسین کی بازگشت نہ ہو۔ یعنی پوری دنیا کی بات نہیں ہے، صرف دنیا سے متعلق ہمارا ایک تصور وہ گلوب پر قائم دنیا سے ہے، ورنہ اس عالمین میں، یعنی جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ الف الف عالم، یعنی ہزار عالم ہیں، یعنی اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کتنی بڑی کائنات ہیں، کتنے عالم ہیں، تو ہر علاقے پر، ہر زبان میں، ہر قریے میں، ہر خطے میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منعقد کی جاتی ہے۔ مگر ہمارا شرف ہے کہ جب کہیں عزاداری کی بات آتی ہے تو شہر عزا ہمارے شہر کو کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے اس وقت میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، میرا عنوان، میرا مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے، لیکن ایک بات ضرور اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ اپنے آپ میں ایک مفصل اور مکمل موضوع ہے کہ ہمارے شہر کو شہر عزا کیوں کہتے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو لکھنؤ میں رہ کے تو بھائی یقین جانیے نہیں ہو سکتا۔ میری بات کی تصدیق وہ لوگ کریں گے کہ جو کسی مقصد سے، یعنی وہ خواہ وہ ملازمت ہو، کاروبار ہو، کسی بھی وجہ سے ایام عزا میں اپنے شہر سے، اپنے ملک سے دور رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں، وہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکھنؤ کو شہر عزا کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جس حدیث پیغمبر کو میں نے سرنامہ قرار دیا، اس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک امام حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ جو جملہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کی کیفیت کو اور گہرائی کو اگر محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیاں گزر رہی ہیں، عزاداری کے خلاف موومنٹ چلائے جا رہے ہیں، عزاداری کے خلاف رقم خرچ کی جا رہی ہے، مگر صدائے یا حسین میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جو کمی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے اس کے باقی رہنے کی سند فراہم کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کبھی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر نے کبھی کہہ دیا تو اس کبھی کے ختم ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن ایک بات بھی غور کرنے کی ہے، یہاں ساری باتیں بیان ہوتی ہیں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ امام حسین کی عزاداری کرنے کے لیے شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیعہ ہونا تو چھوڑیے، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ اسی ہندوستان میں، اسی شہر میں، اسی آس پاس علاقوں میں آپ دیکھیے تو جانے کتنے ایسے غیر شیعہ افراد ہیں جو عزاداری کرتے ہیں۔ آپ کے اسی شہر میں نہ جانے کتنی انجمنیں اس طرح کی قائم ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتی ہیں، مگر وہ شیعہ نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ بہت زبردست قسم کی عزاداری ہوتی ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے، عاشور کا تذکرہ ہو اور رنجیت بلڈنگ سے اٹھنے والے تعزیے کا ذکر نہ ہو تو نامکمل ہے عاشور کا تذکرہ۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں مگر عزاداری کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں مگر عزاداری کر رہے ہیں۔ مگر آپ کا جو ایک کردار ہے عزائے امام حسین کے مسئلے پر، دیکھیے قبلہ کی مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا تو بہترین ایصال ثواب ہوگا مرحومہ کو، اس لیے کہ ہمارے
ہمارے شہر کی عزاداری میں جو بنیادی کام ہے وہ ہماری خواتین کا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ کام بھی آپ کو کہیں اور ملے گا نہیں. آپ یقین یعنی پوری دنیا کھنگال لیجئے, آپ کو یہ منظر کہیں اور نظر نہیں آئے گا جو ہمارے شہر میں. اور اگر کہیں نظر آئے گا بھی تو اس کے لیے آپ کو اس بات کی تصدیق ملے گی کہ کہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا تھا مگر لکھنؤ سے ہی لے کے آئے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. لہذا عزاداری امام حسین کے مسئلے پر یا ماشاءاللہ انجمن سے متعلقین بھی تشریف فرمائیں, رات بھر انجمنیں نہو خوانی کر رہی ہیں, سینہ دنی کر رہی ہیں اور عزا خانوں کو جا کے روشن کر رہی ہیں, عزا خانوں کو رونق بخش رہی ہیں, سلام پڑھے جا رہے ہیں, نہو خوانی کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں مگر اور یہاں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں مگر یہ کہ لکھنؤ کی عزاداری میں یعنی ہمارے شہر کی عزاداری میں جو ایک خصوصیت کے ساتھ حصہ ہے وہ ہے ہمارے گھروں کی عزاداری. ایسا نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں مجلسیں نہیں ہوتی لیکن صاحب مجلس ہوتی ہے, لیکن جس اہتمام سے آپ کے یہاں عزا خانہ سجایا جاتا ہے اس اہتمام سے کہیں اور عزا خانہ نہیں سجایا جاتا. جس طرح سے امام حسین کو مہمان آپ کے یہاں بلایا جاتا ہے اس اہتمام سے کہیں اور امام حسین کو مہمان نہیں بلایا جاتا ہے. اور اگر کسی نے آپ کو دیکھ کے کسی نے امام حسین کا طرز ادا آپ سے سیکھا ہے تو اسی لیے آپ کو شہر ادا اور مرکز ادا امام حسین اس شہر کو کہا جاتا ہے. لیکن اس گھر کی عزاداری میں جو بنیادی کردار ہے وہ خواتین کا ہے. یقین جانیے کہ اپنے گھر میں رہ کے پردے میں رہ کے خواتین نے ادائے امام حسین کی وہ خدمت گزاری کی ہے. اگر آپ محسوس کریں تو اس وقت اس تقریر کا سب سے بھاری اور قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ انجمن ہائے ماتمی جو رات بھر عزا خانوں میں جا کے نوحہ خوانی اور سینہ دنی کرتی ہیں, نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو ان کے پیچھے بھی وہ پاک و پاکیزہ آغوشیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے اپنی آغوش میں ایسے بچے پالے ہیں جو علی علی کرتے ہیں اور حسین حسین کرتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. مخالفت کا معاملہ تو اگر مثال کے طور پر ہم بھی یہاں تقریر کا موضوع کچھ اور بنائیں اور عزاداروں پر اور ماتم داروں پر رونے والوں پر اور ماتم کرنے والوں کے 50 نقائص گنا کے مجلس ختم کر کے چلے جا سکتے ہیں, لیکن حقیقت کا معاملہ یہ ہے کہ خرابیاں کس میں نہیں ہیں, برائیاں کس میں نہیں ہیں, کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی. اس لیے کہ سب لباس عصمت میں آ جائیں گے تو پھر معاملہ آدمیت کا ختم کہاں ہو جائے گا. لیکن سب سے زیادہ خراب بات خدا کی قسم اس وقت میں ضرور عرض کروں گا, کسی کو اچھی لگے یا بری, یہ ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کا ٹکراؤ جب ادائے امام حسین سے ہونے لگتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ حسین صرف کربلا ہی میں مظلوم نہیں تھے, آج بھی مظلوم ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. بہرحال تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ عزاداری کرتے ہیں. ہمارے شہر میں غیر مسلم بھی عزاداری کرتے ہیں, غیر شیعہ بھی عزاداری کرتے ہیں, لیکن ان کی عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ اور ہے اور آپ کی عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ اور. آپ کو اختیار ہے آپ جیسے چاہیں سنیں, لیکن میں اس وقت بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری عزاداری اور ان کی عزاداری کے درمیان جو بنیادی فرق ہے آپ اگر اسے دیکھنا چاہیں تو ذرا پوچھ لیجئے اور آپ نے دیکھا ہو تو تصدیق کیجئے. مثلا کسی نے کہا صاحب ہمارے یہاں عزاداری نہیں ہوتی تھی مگر ہمارے گاؤں میں ایک سید صاحب تھے, ان کے یہاں دادیہ رکھا جاتا تھا. ہمارے والد کے یہاں کوئی اولاد بچتی نہیں تھی تو ہمارے پڑوس میں جو سید صاحب رہتے تھے انہوں نے ہمارے دادا سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم محرم میں امام حسین کے نام کا تعزیہ رکھو, انشاءاللہ یہ سانحہ تمہارے یہاں دوبارہ نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کے کہنے پر ہمارے دادا نے تعزیہ رکھا اور پھر اس کے بعد یہ حادثہ ہمارے یہاں رونما نہیں ہوا. ماشاءاللہ ہمارے والد سمیت 4 بھائی تھے. ہوتا ہے ایسا یہ نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے یا نہیں, اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا. صاحب ہمارے یہاں فلاں صاحب بیمار رہتے تھے, ہمیں ایک صاحب نے بتایا ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں انصاری صاحب مثلا مثال کے طور پر, انہوں نے کہا کہ صاحب امام حسین کی نام پر اپنے یہاں محرم میں تعزیہ رکھو, انشاءاللہ صحت ہو جائے گی اور پھر باقاعدہ صحت ہوگی. اور جیسے ہی ہم نے یہ ایمان کے منت یا دعا کر کے امام حسین کا تعزیہ رکھا اور پھر خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں پڑا. خدا یہ نہیں ہوتا. اس سے ہٹ کے ایک اور عجیب بات عرض کروں, یہ بھی آپ کو دلیل مل جائے گی صاحب ہمارے یہاں تو تعزیہ داری نہیں ہوتی تھی بلکہ لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی تو ہماری بیگم جب آئیں تو ان کے گھر میں تعزیہ رکھا جاتا تھا, شیعہ نہیں, ان کے یہاں تعزیہ رکھا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تعزیہ رکھا جاتا ہے تو ہم یہاں تعزیہ رکھیں گے. ہم نے بھی منع نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے یہاں پورے گاؤں میں کوئی وہابی نہیں ہے تو ہم بھی الحمدللہ تعزیہ رکھنے لگے, پہلے نہیں رکھا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے منت مان کے تعزیہ رکھا, کسی نے دعا کر کے تعزیہ رکھا,
کسی نے گھر میں کسی کے کہنے بتا دیا رکھا تو رکھا تو بے شک امام حسین کی عقیدت میں رکھا، امام حسین سے محبت میں رکھا، امام حسین کو یقین کر کے رکھا، اور ایسے ہر شخص کا ہمارے دل میں ہزار درجہ احترام ہے کہ جو امام حسین کے نام پر سر نیاز خم کر دیے دے رہا ہے، اس کی خاک، اس کے پیروں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے کہ جو امام حسین کے نام پر عزاداری کر رہا ہے، شیعہ ہو نہ ہو، مسلمان ہو نہ ہو۔ لیکن جو بنیادی بات میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسروں کی عزاداری کی بنیاد جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسی ہی کوئی بات نظر آئے گی۔ میں یہ عرض اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر 29ویں کو عزا خانہ سجایا جا رہا ہے، اگر آپ احترام سے جا کے تعزیہ لا کے رکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں شب بیداری کے دوسرے دن امام حسین کا تعزیہ لے کے ننگے پیر حسین حسین کرتے ہوئے دفن کرنے جا رہے ہیں، یا اگر آپ روز عاشور امام حسین کا تعزیہ دفن کر رہے ہیں، یا آپ اگر اپنے گھر میں شب بیداری کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اپنی وقت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ عزاداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا بیمار ہو جاتے تھے، صحت کے لیے تعزیہ رکھا، ہمارا انتقال ہو جاتا تھا تو زندگی کی منت مان کے تعزیہ رکھا۔ یعنی اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو بنیادی بات نظر یہ آئے گی کہ پوری دنیا کی عزاداری کی بنیاد ہے منت، مگر ہماری عزاداری کی بنیاد ہے مودت۔ انہوں نے صحت کی دعا مانگ کے تعزیہ رکھا، انہوں نے زندگی کی ضمانت سمجھ کے تعزیہ رکھا۔ ہمارے ہاں حسین کا تعزیہ رکھنے کے پیچھے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اگر شفا ہو تب بھی تعزیہ رکھا جائے گا، شفا نہ ہو تب بھی تعزیہ رکھا جائے گا، کوئی پیدا ہو تب بھی تعزیہ رکھا جائے گا، کوئی مر جائے تب بھی تعزیہ رکھا جائے گا۔ اس لیے ہم نے حسین سے کسی شرط پر محبت نہیں کی، بلکہ اپنی زندگی کی شرط ہی محبت حسین کو قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور فرما رہے ہیں، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے۔ یہ ہماری زندگی کی شرط ہے، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی شرط پر امام حسین سے محبت نہیں کی کہ اگر صحت ہوگی تو محبت کریں گے، اگر زندگی ملے گی تو تعزیہ رکھیں گے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا، اس وقت بات آ گئی تو عرض کر دوں، ہمارے یہاں معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنا کوئی گزر بھی گیا ہے، ظاہر ہے کہ ملک الموت سے کسی کا ایگریمنٹ تو ہے نہیں، وہ تو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری تاریخوں پر کوئی گزر گیا، 25 کو کسی کا انتقال ہو گیا، 26 کو کسی کا انتقال ہو گیا، لیکن جب انتقال ہوا تو پیش نظر یہ کہ آج 26 ہے، 4 دن کے بعد امام حسین مہمان ہو جائیں گے۔ اب جلدی سے تہجید و تکفین کے فرائض کے بعد کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس مرحوم کا، اس مرحومہ کا ایصال ثواب جلدی سے ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے امام حسین سے محبت کا وہ جذبہ جسے پیغمبر بیان کر کے گئے کہ پھر ایسی حرارت مومنین کے دلوں میں قتل حسینیت سے پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو جس پر گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے صاحب غم کی تسلی اور تعزیت کے لیے آنے والا مجمع غم کو ہلکا تو کرتا ہے مگر ہونے والے اس نقصان کو بھر نہیں سکتا، لہذا ہم کسی کو تعزیت کے الفاظ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود جو جلدی سے اپنے گزر جانے والے کی صف ماتم کو سمیٹا جا رہا ہے، یہ اس حرارت کا نتیجہ ہے جو قتل حسین کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی، کہ جس کی اہمیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اپنے عزیز کا سوگ 4 دن پر تمام کر دیا کہ اب ہوگا، انتقال ہو گیا تو ہو گیا، مگر حسین سے آگے کسی کا غم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیفیت جو عزیز کے گزرنے پر ہوئی تھی وہ ہلکی ہو گئی، اور وہ کیفیت کہ جو رسول اللہ کے قول کے مطابق مومن کے دل میں حرارت بن کے پیدا ہوئی وہ وزنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوگی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسانوں کے دل میں پیدا ہوگی، بلکہ یہ فرمایا کہ مومنین کے دل میں پیدا ہوگی۔ عزاداری کرنا اور ہے، ماتمداری کرنا اور ہے، مگر حرارت حسینیت کو محسوس کرنا یہ اور ہے۔ اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں، آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی۔ کیا فرمایا آپ کے چھٹے امام نے؟ امام نے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک، یہ بہت دور سے لے کے آیا ہوں، غور فرمائیے، جناب صادق علیہ محمد کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو پھر اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرنا۔ اصل یہ بیان ہوتا ہے کہ دعا کرنا، لیکن جو حقیقت میں روایت ہے وہ یہ کہ زیادہ دعا کرنا، یعنی جب ہماری محبت کی ٹھنڈک
اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرنا. یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب صادق آل محمد. حالانکہ پوری دنیا نے جب کبھی محبت کا تذکرہ کیا تو آپ جا کے دیکھ لیجئے، کسی نے محبت کو شعلہ کہا، کسی نے محبت کو شبنم کہا، کہیں عاشق رات بھر جاگ کے جل رہا ہے، کہیں عاشق تپ رہا ہے، کہیں بھن رہا ہے، شعراء نظم کر رہے ہیں تو آگ کے ساتھ ہیں، فلسفی نظم کر رہے ہیں تو گرمی کے ساتھ. پوری دنیا میں جب کبھی ذکر محبت ہوا تو ہمیشہ گرمی کے ساتھ ہوا. جناب صادق آل محمد نے جب محبت کا تذکرہ کیا تو ٹھنڈک کے ساتھ کیا. انہوں نے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی محبت گرمی رکھتی ہے مگر اہل بیت کی محبت ٹھنڈک رکھتی ہے، اور یہ اتنی ٹھنڈک رکھتی ہے کہ یہی محبت نار جہنم کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو ہم اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرنا. تو جناب صادق آل محمد کہہ رہے ہیں محبت کی ٹھنڈک، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتن، حسین کی شہادت سے پیدا ہوگی گرمی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب صادق آل محمد نے تذکرہ کیا محبت کی ٹھنڈک کا، پیغمبر نے ذکر کیا حسینیت کی گرمی کا. پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے محسوس کریں گے کہ انسان کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک بیلنس ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے جسم میں ایک مناسب سردی بھی چاہیے ہے اور ایک مناسب گرمی بھی چاہیے ہے. اگر سردی نہ ہو تو بھی زندگی محال ہے اور مناسب گرمی نہ ہو تو بھی زندگی محال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک متوازن ٹیمپریچر چاہیے ہے، ایک بیلنس ٹیمپریچر چاہیے ہے. یعنی ایک مناسب گرمی بھی ہو تاکہ انسان صحت مند رہے، ایک مناسب سردی بھی ہو تاکہ انسان صحت مند رہے. تو جس طرح جسم کو سلامت رہنے کے لیے مناسب سردی اور گرمی کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو صحت مند رہنے کے لیے مناسب سردی اور گرمی کی ضرورت ہے. تو سردی کو ولایت کہتے ہیں اور گرمی کو حسینیت کہتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں متوازن رہیں گی تو جسم بھی سلامت رہے گا، روح بھی سلامت رہے گی. صلوات پڑھیں پر محمد والے. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سمیل کے بر محمد والے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو ایک متوازن جو بیلنس ہے وہ اسی سے قائم رہے گا. یعنی ولایت کی سردی بھی محسوس کی جائے روح میں اور عزائے امام حسین کی گرمی بھی محسوس کی جائے. تو یہ جو قدم قدم پر اٹھتے بیٹھتے علی علی حسین حسین کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی تھوڑی کر رہے ہیں. یہ تو ایمان ہونے کی شرط. پیغمبر نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین فی قلوب المومنین. کہاں پیدا ہوگی؟ مومنین کے قلب میں پیدا ہوگی. لفظ بدل کے کہہ دوں کہ جن کے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک ہوگی انہی کے دلوں میں حسینیت کی گرمی پائی جائے گی. آپ یقین جانیے کہ حرارت خون حسینیت محسوس کرنے کے لیے جس بنیادی شے کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں علی کی محبت. آسان مسئلہ نہیں، بلکہ میں صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. بنیادی بات جو پیغمبر نے فرمائی وہ یہ کہ مومنین کے دلوں میں پیدا ہوگی شہادت امام حسین کی گرمی. میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ قطعی نہ مانیے، لیکن ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، دیکھیں قبلہ پانچویں امام کربلا کے بعد کا واقعہ ہے. معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ وہ آپ کے امام ہیں کہ جنہوں نے سانحہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 5 برس کے سن میں پورا منظر امام محمد باقر کے سامنے ہے، کربلا سے لے کے شام تک کا. تو 5ویں امام سے بہتر تو کربلا کو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ امام کے لیے حاضر و غائب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ امام وقت ہوتا ہے، اس کے سامنے وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارے لیے 100 برس کا 500 برس کا 1000 برس کا وقفہ جو ہے معنی رکھتا ہے، مگر امام کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. لہذا اگر ہم کسی دوسرے امام سے بھی منسوب کر کے بات کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 5ویں امام تو بظاہر شخصی طور پر بھی موجود ہیں. جب کربلا کے بعد کچھ لوگ امام محمد باقر کی خدمت میں آئے
اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ فرزند رسول کربلا کے سانحے اور واقعے سے ہمارے دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی. اس وقت اس تقریر میں آپ محسوس کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جب کبھی خاص طور پر محرم کا چاند فلک پر جب نمودار ہو جائے گا تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے اور میری بات کی اس دن تصدیق کریں گے اگر آپ کو یاد رہے گی کہ ایک عجب کیفیت ہوتی ہے چاند دیکھ کے محرم کا. تو جب 1400 برس کے بعد 1445 ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہوا تو آپ کے قلب بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امام حسین کے نام پر آپ اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن وہ جنہوں نے اس پورے واقعے کو ابھی قریب سے دیکھا ہے ان کے دلوں میں کس قدر گرمی اور آگ لگی ہوئی ہوگی. چنانچہ انہوں نے امام کی خدمت میں آگے کہا فرزند رسول ہمارے وجود میں ایک آگ کربلا کے واقعے سے لگی ہوئی ہے اور آگ کا بس ایک ہی کام، اور وہ کام کیا ہے کہ وہ جلا دے، راکھ کر دے، بس اس کے علاوہ آگ کی کوئی دوسری فطرت نہیں. ایک ہی کام ہے کہ وہ جلا دے، ختم کر دے. اب آنے والا شکایت کر رہا ہے امام عالی مقام سے، وہ یہ کہہ رہا ہے فرزند رسول میرے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے سینوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کربلا کے واقعے سے، بتائیے ہم کیا کریں. اب آپ جانیے اور آپ کے مولا جانے. سنیں گے عزیزوں، آپ نے جب یہ کہا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں کہ تم کیا کرو. کسی پر تلوار لے کے ٹوٹ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نیزے سے چھلنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارو اور اپنے سینے پر مار کے کہو یا حسین. یہ ہوگا تمہارے سینے میں لگی ہوئی آگ کا علاج. اگر آپ محسوس کریں گے تو شاید خاموش نہ رہیں کہ امام محمد باقر نے کیا کہا کہ تم اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارو اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہو یا حسین یا حسین. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وجود میں میرے آگ لگی ہوئی ہے. امام کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارو اور کہو یا حسین. امام ہوتا ہے حکیم مطلق. امام نے ایک نسخے سے اس فیوز کے چیپٹر کو ہی تبدیل کر دیا. جب ہمارے ماتمی دستے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ ہمارے سینوں پر مارے جا رہے تھے، آگ دوسری طرف لگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی محرم کے آنے پر جتنی رقم حسینیت کے نام پر خرچ ہوتی ہے، لا تعداد خرچ ہوتی ہے، بے شمار خرچ ہوتی ہے، کیلکولیٹر فیل ہیں اس رقم کو گننے اور جوڑنے اور شمار کرنے اور کیلکولیٹ کرنے سے کہ جو امام حسین کے نام پر خرچ کی جاتی ہے. پوری دنیا میں امام حسین کے نام پر رقم خرچ ہوتی ہے، مگر آج بھی اتنی رقم امام حسین کے نام پر عزاداری میں خرچ نہیں ہوتی جتنی رقم عزاداری کے خلاف خرچ ہوتی ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ وہ ساری رقم ضائع ہو جاتی ہے ایک فلک پر ماہ محرم کا چاند نکلتے ہوئے. آپ اپنی زندگی میں کبھی آپ نے منظر دیکھا ہو تو مجھے بتائیے کہ مجلس سے محرم سے پہلے کسی مجلس میں، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں جلسہ کیا گیا کہ محرم آ رہا ہے اور محرم کی ٹریننگ لے لیں، مجلس ایسے کریں گے، ماتم ایسے کریں گے، سبیل یوں لگائیں گے. اس ٹائپ کی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی؟ کیوں نہیں پڑتی؟ آپ گھر سے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلے، بالکل فطری بات عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد سے نکلے، بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو بچہ ہے 7 برس کا، 8 برس کا، 9 برس کا، اس کے اوپر تو نماز واجب نہیں ہوئی کہ صاحب لیے جا رہے ہیں، ابھی سے نہیں سیکھے گا تو پھر واجب ہونے کے بعد کیسے پڑھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو توفیق نماز ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس بات کی ذمہ داری ہے اور سمجھ رہے ہیں آپ، ہونا بھی یہی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہوم ورک نہیں ہوگا تو پھر کلاس ورک میں بھی وہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ جو ہمیں گھر میں معلوم ہونا چاہیے. تو اگر کوئی 5 برس کے، 7 برس کے، 9 برس کے بچے کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لیا جا رہا ہے تو وہ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے غور طلب یہ ہے کہ آپ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کہ صاحب اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں سکھایا تو پھر یہ اپنے مکلف ہونے کے بعد نماز کیا پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو فکر ہے کہ ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں مگر ہمارے بعد یہ بھی پڑھے.
مگر آپ کو کسی نے یہ کہتے ہوئے یا آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بھی بتائیے کہ 5 برس کے بچے کو مجلس میں اس لیے لے کے آئیں کہ اگر یہ آج مجلس میں نہیں آئے گا تو پھر بڑا ہو کے مجلس میں کیسے آئے گا؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ آغوش مادر میں نام لینا بعد میں سیکھا ہے، حسین حسین کرنا پہلے سیکھا ہے، علی علی کرنا پہلے سیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فطرت میں انسانیت کی امام حسین کی عزاداری کو اس طرح رکھ دیا کہ اگر فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو جس طرح بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسی طرح فطرت حسینیت پر پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ بس بس قبلہ آخری منزل گفتگو تمام ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ لہذا بنیادی شے عزائے امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ یہی، اور جس کا نام ہے ایمان۔ یہ جو حرارت پیدا ہو رہی ہے سب کے دلوں میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے خاص ضروری ہے دل میں حرارت، ایمان۔ تو امام محمد باقر نے کیا فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارو اور کہو یا حسین۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ادائے امام حسین کا ایک طریقہ ہوا، 1400 برس ہو گئے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ ہماری حرارت، ہمارے دلوں میں سوزش جو حسینیت کے نام پر پیدا ہوئی ہے، اس کا ایسا علاج، ایسا نسخہ امام باقر نے تعلیم فرمایا کہ ہم کو دنیا بھر میں دہشت گردی سے بچانے کی ضمانت ہو گیا ماتم حسین ابن علی۔ ورنہ اگر آپ دہشت گردی کی بنیاد پڑھیے تو یہی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ان کے حقوق چھینے گئے، اور ایسا ہی ہے، غلط نہیں ہے، ان کے حق چھین لیا گیا، انہوں نے آواز بلند کی، لیکن جب ان کی آواز کو نہیں سنا گیا تو انہوں نے اسلحے اٹھا لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی کا حق چھن جائے، کسی کو اس کے حق سے دور کر دیا جائے اور اس کا احتجاج قابل اثر نہ ہو تو پھر وہ مجبوراً اسلحہ اٹھاتا ہے، اور پھر ساری دنیا اسے دہشت گرد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جتنا شکر ادا کریں خدا کی قسم ہم کم ہیں۔ علی کا حق چھینا گیا، فاطمہ کا حق چھینا گیا، وہ کہ جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، وہ جس کی قوت و طاقت کا عالم یہ تھا کہ عمر کے سینے پر سوار ہو کے اتر آیا، وہ کہ جس کی جرأت کا عالم یہ تھا کہ صفین اور نہروان میں صرف ایک کرتے کے ساتھ لشکر کے اندر اترتا چلا گیا۔ جب اس کا حق چھینا گیا تو بجائے اس سے کہ ذوالفقار اٹھاتا، لبوں پر خاموشی کے ساتھ امیر المومنین نے خاموشی اختیار کر کے بتایا کہ جو دہشت گرد بنتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، مظلوم نہیں ہوتے۔ تو مظلوم اور مجبور کے درمیان جو حد فاصل کھینچتی ہے اسی شے کو عزاداری کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ مجبوری اور مظلومی کے درمیان جو حد فاصل ہے اسی حد فاصل کو کہتے ہیں عزاداری۔ اب آج دہشت گردوں کو اگر کوئی ڈیفائن کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ مجبوری میں، مثلا صرف انہی کی بات نہیں ہے، القاعدہ اور طالبان اور دیگر لوگوں کا، بہت سے اور بھی لوگ ہیں جن کا نام لینا اس وقت مصلحت کے متعلق نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی تو وہی سب کر رہے ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، بے جرم و خطا لوگوں کے گھروں میں آگ لگا رہے ہیں تو وہ بھی دہشت گردی ہی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کریں تو کچھ اور ہے اور دوسرا کرے تو کچھ اور ہے تو وہ بھی دہشت گردی، لیکن صاحب ان کی دہشت گردی کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ مجبور لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ مجبور، ایک لفظ مظلوم، اور اس کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ عزاداری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ظلم سہ کے لوگوں پر ظلم کرنے لگیں، نہیں لفظ بدل کے کہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، کہ اگر ظلم سہ کے بے گناہوں کو اپنے ظلم کا ذمہ دار سمجھ کے انہیں ستانے لگیں تو دہشت گردی کہلاتی ہے، اور ظلم سہ کے اپنے ظلم کے خلاف اپنے ذریعے سے احتجاج کرنے لگیں تو عزاداری کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ یہ عزاداری ہے، یہ وہ سلسلہ ہے ادا امام حسین کا کہ جس نے ہماری حیات ہمیں بخشی ہے۔
ہماری روحوں کو جلا بخشیے، ہمارے ایمان کو جلا بخشیے، ہماری شریعت کو جلا بخشیے۔ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو ایام ازاں میں کسی موقع پر تفصیل سے عرض کروں گا، عاشوراء کے اثرات ہماری زندگی پر اندازہ ہی نہیں آپ کو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یعنی صبح کے وقت جس وقت آپ اٹھتے ہیں، آپ جتنے بجے بھی اٹھتے ہوں، مثلا مثال کے طور پر نماز فجر کے وقت سے صبح کو ایک اٹھنے والا شخص اور رات کو اپنی تمام ضروریات اور مصروفیات کو ترک کر کے بستر پر سو جانے والا شخص اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ روز عاشوراء سے استفادہ کرتا ہے اسے معلوم ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ موقع رہا توفیق جناب معصومہ شامل حال رہی تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ہماری زندگی پر عاشوراء کتنا اثر انداز ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں عاشور کا کتنا حصہ ہے، ہمارے خاندانوں پر عاشوراء نے کتنا اثر چھوڑا ہے۔ وہ ایک دن کہ جو صبح عاشور سے تمام ہو گیا، عصر کے وقت ختم ہو گیا، لیکن جب آپ اس کے اثرات کو دیکھیں گے تو صدیاں کم ہیں اس ایک دن کو بیان کرنے کے لیے کہ جسے حسین ابن علی نے بنایا تھا۔ جو دن حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے، جب اسے تشریح نہیں کی جا سکتی تو پھر حسین کی عظمت و اختیار کو کون سمجھے؟ صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، صرف مجلس و ماتم کرنا، یہ عزاداری کا حصہ نہیں ہے۔ ہم عزادار مکمل طریقے پر ہیں، ہم جب بستر پر ہیں تب بھی عزادار ہیں، مصلے پر ہیں تب بھی عزادار ہیں، فرش ادا پر ہیں تب بھی عزادار ہیں، بازار میں ہیں تب بھی عزادار ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تب بھی عزادار ہیں، معاملات کر رہے ہیں تب بھی عزادار ہیں۔ یہ جو ہمیں عزادار بنایا یہ اس حرارت نے بنایا ہے جو زبان پیغمبر سے حسینیت کی شکل میں ہمارے دلوں میں اتری ہے۔ ایسے ہی تھوڑی آپ دنیا کو بہت بڑے بڑے حادثات ہیں، بس آخری بات، بڑے بڑے حادثات اس دنیا میں ہوئے ہیں جسے اگر کوئی انسان کے سامنے بیان کرے تو روح کانپ جاتی ہے۔ اگر انسان کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا ہے تو انسان لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ ایسے واقعات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، اس سے زیادہ کسی واقعے کا اثر وزر نہیں رہتا۔ اور اس اثر کی سب سے بڑی بنیادی بات جو ہے کہ کسی پر زیادہ ہوا کسی پر کم ہوا۔ آپ نے ابھی سنا مثلا 20,000 فٹ سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے ایک سب مرین گئی اور وہیں اندر اس کا جو تھا وہ وسفوٹ ہو گیا اور 5 لوگ جو تھے وہ مر گئے۔ جس نے سنا صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، کیا دردناک موت رہی ہوگی، لیکن بس آپ نے اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہا۔ ایک سرد آہ بھری اور اس سانحے کا معاملہ ختم۔ آج اخبار میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، 2 دن کے بعد سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ شاید تاریخ کے کسی کونے پر ایک جملے میں آج کی تاریخ پر لکھ دیا جائے کہ یہ واقعہ ابھی سمندر کی گہرائی میں ہوا تھا، لیکن ان سے پوچھئے کہ جن کا اپنا چلا گیا وہ 2 دن، 4 دن، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، 15 دن، شاید سال 2 سال کے بعد انہیں بھی یاد نہ رہے کہ کوئی اپنا تھا جو سمندر کی اتنی گہرائیوں میں ایسا مرا کہ اس کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملے۔ سرد آہیں تو اس کی زندگی میں رہ جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ نقطے پر جس کو آپ پن پوائنٹ پر رکھ کے بتائیے کہ کربلا میں ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو 72 لوگوں کو لے کے گیا ہے، اس کا مقابلہ کم سے کم 30,000 لوگوں سے ہے، مگر کتنا اثر بنا دیا اس ایک شخص نے اس 72 کے ساتھ لڑنے والی لڑائی کو کہ کسی دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا آدمی سنے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو حیرت کی بات ہوتی ہے۔ یہ پر اثر کس شے نے بنایا ہے؟ یہ ہے حسینیت کا وہ اثر کہ جو اللہ کی طرف سے اس واقعے کو عطا کیا گیا۔ آج آپ بے چین ہے کہ چاند ہونے والا ہے، فرش ادا بچھنے والا ہے، محرم آنے والا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یقین جانیے کہ ادا امام حسین کے تقدس اور معرفت اور فضیلت کو ایک قدم آگے بڑھ کے سمجھیں گے۔ جب ہم اس کی بنیاد پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا معاملہ ہے۔ جتنا واقعہ بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب آپ اس واقعے کا کتنے بڑوں سے تعلق ہے دیکھیں گے آپ۔ ایک وہ جو علی العظیم ہے، ایک وہ جو رسول اعظم ہے،
اور ایک وہ کہ جو علی العظیم اور رسول اعظم کے درمیان ایسی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب وہاں رہے تو اس کا راز کہلاتی ہے، یہاں آ جائے تو رسول اعظم تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تین شخصیتوں کے درمیان کا ملا ہوا معاملہ ادائے حسین کا ہے۔ خدا، محمد اور فاطمہ، یہ تین لوگوں کے درمیان کے معاملے کو عزاداری کہتے ہیں۔ ہمارے جیسے ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے، سود و سلام پڑھنے والے، نوحہ خوانی کرنے والوں کی کوئی حیثیت عزاداری میں ایک ملازم سے زیادہ کی نہیں ہے۔ یہ شرف ہے ہمارا کہ بڑے لوگوں کا کام ہے، لیا ہمارے جیسے لوگوں سے جا رہا ہے۔ وہ جو پوچھ رہی ہے کہ یہ بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو میرے بچوں پر کون روئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے احساس کی سرحدوں کے آخری حد سے نکلنے والا یہ جملہ ہے جو جناب سیدہ عالم کی زبان پر آیا ہے کہ جب ایسا ماحول ہوگا کہ آپ بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو پھر ایسے ماحول میں حسین پر پھر روئے گا کون؟ یہ ایک بڑی خاتون، بڑی شخصیت کا سوال ہے، اور پوچھا اس بڑے آدمی سے جا رہا ہے کہ جو بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جب تک وہی نہ نازل ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے، کہیے آپ کہ ہماری امت کے جوان کربلا کے جوانوں پر روئیں گے، ہماری امت کے بچے کربلا کے بچوں پر روئیں گے، ہماری امت کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پر روئیں گے۔ یہ بھی ہے کہ گروہ پیدا ہوگا جس کے بچے کربلا کے بچوں پر روئیں گے، لیکن اس حدیث کو جو میں پڑھ رہا ہوں میں زیادہ اثر سمجھتا ہوں کہ میری امت کے بچے کربلا کے بچوں پر روئیں گے، میری امت کے جوان کربلا کے جوانوں پر روئیں گے۔ صرف محمدن رسول اللہ کہنا امت محمد میں ہونے کی دلیل نہیں ہے، غم حسین میں رونا امت محمد میں ہونے کی دلیل۔ جس کی آنکھوں سے بنا میں حسین آنسو جاری ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا حق اس نے ادا کیا ہے، اس بڑے نے وعدہ کیا ہے، اس بڑی شخصیت سے وعدہ کیا ہے، درمیان میں صادق اور امین نبی کو قرار دیا ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کے عزاداری امام حسین کا کیا معاملہ ہو؟ بس قبلہ بات تمام ہو گئی۔ خدا مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو مزید ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں پر معرفت ادائے امام حسین کے ان اسرار اور ان باب کو واہ کرے کہ جو حسین ابن علی سے ہمیں قدم بقدم قریب کر سکیں۔ بس وہ ایک واقعہ کہ جسے سن کے آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ صرف یہ ایک منظر ہی تو ہے، لیکن اس منظر میں دنیا کیا جانے کہ اس ایک آنسو کے قطرے میں کیا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں غور سے دیکھیں تو اسی میں علی اکبر کا سینہ نظر آئے گا، اسی میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے نظر آئیں گے، اسی میں عباس کے کٹے ہوئے بادو نظر آئیں گے، اسی میں حسین کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آئیں گے۔ وہ زینب نے جو کچھ عاشور کے دن دیکھا اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ آنسو حسین ابن علی کی ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جو ہماری آنکھوں سے جاری ہیں، ورنہ تو وہ مظلوم و بے کس کو حسین کہتے ہیں جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کتنا روئے حسین، اکبر کی لاش پر روئے، قاسم کی لاش پر روئے، اونو محمد کی لاش پر روئے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے۔ جانیں قربان ہو جائیں ہماری حسین ابن علی پر، روتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، روتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، مگر آپ کو نہیں بھولے۔ کہنے لگے سید سجاد سے جب قید سے چھٹ کر مدینے جانا تو ان سے کہنا میں نے انہیں بہت یاد کیا اس وقت جب میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ۔ عجب جملہ ہے، اللہ اکبر۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں اگر آپ محسوس کر سکیں، میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ۔ اے شیعوں ہوتے تو تم اس وقت تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر پانی کے جواب میں 3 بھال کا تیر مارا۔ بھائی یہ کہنا ہے، آپ سنیے بس بات آگے تو یہیں پر ختم کر دوں۔ امام حسین کے جواب میں کیا بات آ رہی ہے؟ این حرملہ اختہ کلام الحسین، حسین کا حرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو منقطع کرے؟ اب جو حرملہ نے 3 بھال کا تیر حسین کے کلام کے جواب میں جوڑا تو علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا تیر حسین کے چہرے کونیوں میں پیوست ہوا، کونی پر بازو پر لگا تیر۔ روایت کے جملے ہیں عربی میں یا ہم زبان میں پڑھ تو دیتے ہیں لیکن اگر تصور ہو گئے تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ روایت کہتی انقلب الصبی علی یدہ الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔
ایک تیر اتنا اثر انداز ہوا کہ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر منقلب ہو گئے. تیر کو حسین نے نکال کے چہرے پر خون، جیلوں میں خون کو لے کے چہرے پر ملا، اور مل کے جب قبر کے در خیمہ پر پہنچے اور جیسے ہی ام رباب نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا تو عجیب منظر تھا، خدا کی قسم. اب جو ماں کے سامنے حسین نے ابا کا دامن الٹا تو کیا دیکھا کہ 6 مہینے کا بچہ جیرے اور مولا کا نشانہ بن گیا. اور اس کے بعد جب ساس کو دیکھ کے چہرے پر نظر کی تو کہنے لگی آقا یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ تو فرمایا یہ میرے لال علی اصغر کا لہو ہے. بھائی یہ کہنا تھا کہ ام رباب نے حسین کے چہرے سے خون کو لے کے اپنے بالوں میں خضاب کیا. کہنے لگی میں یوں ہی رسول خدا کی خدمت میں جاؤں گی، اے کہوں گی یا رسول اللہ دیکھیے کہ آپ کی امت نے میرے بچے کے ساتھ کیا. اللہ لعنت اللہ علی القاعدین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع. بار اللہ ذکر خیر کو قبول فرما، حاضرین کی نیک حاجات کو مکمل فرما. اس مجلس میں فضائل و مساق و ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. ان کے پسماندگان کو مزید اثار ثواب کی توفیق عنایت فرما. مرحومہ کو جناب سید عالم کے جوار میں قریب تر جگہ عنایت فرما. درجات بلند فرما. گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. بر اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بر اللہ ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما. بر اللہ ہمیں حقیقی طور پر رضا امام حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما. بر اللہ ہمیں عاشورہ کی معرفت عنایت فرما. ہمیں حسینیت سے قریب تر ہونے کی توفیق عنایت فرما. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے آوان ناصرین میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ سمارا راس حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین. لہد سے سکینہ کی گونجا یہ نوحہ ہمیں چھوڑ کر سب کہاں جا رہے ہیں. لہد سے سکینہ کی گونجا رہے ہم اکیلے یہ برتا ہے کیسا. ہمیں چھوڑ کر سب کہاں جا رہے ہیں. لہد سے سکینہ کی گونجا یہ نوحہ زمانے سے باجی کو دیکھا نہیں ہے. زمانے سے باجی کو دیکھا نہیں ہے. محمد کے روضے کو چوما نہیں ہے. زمانے سے باجی کو دیکھا نہیں ہے. ہمیں بھی
زمین پر گرا تھا کوئی روتے روتے زمین پر گرا تھا بتائیں تمہیں کیا کوئی کہہ رہا تھا کوئی روتے روتے زمین پر گرا تھا بتائیں تمہیں کیا کوئی کہہ رہا تھا مسلسل سکینہ نے جب سب سے پوچھا ہمیں چھوڑ کر سب کہاں جا رہے ہیں صدا مستقل قبر سے آ رہی تھی صدا مستقل قبر سے آ رہی تھی یہ آواز کانوں کو بھرما رہی تھی صدا مستقل قبر سے آ رہی تھی یہ آواز کانوں کو بھرما رہی تھی ابھی زخم تازہ ہے بھائی کے غم کا ہمیں چھوڑ کر سب کہاں جا رہے ہیں ہوئے جب حرم قید خانے سے رخصت ہوئے جب حرم قید خانے سے رخصت لبوں پر خاموشی کے پہرے تھے عشرت ہوئے جب حرم قید خانے سے رخصت لبوں پر خاموشی کے پہرے تھے عشرت چلا قافلہ ہو گیا قاتل ہمیں چھوڑ کر سب کہاں جا رہے ہیں Please like and subscribe our channel Dhanak Rang. Thank you.